الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان والصلاة والسلام علی نبی الایمان والارکان وعلی آلہ وعطرتہ واولادہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے قوے شیر یزدانم۔ زینت مسند صدارت ہماری سب کی محبوب شخصیت محترم راجہ زاہد محمود صاحب اور میرے استاذ مکرم محترم المقام قبلہ پروفیسر صابر حسین نقشبندی صاحب زید مجدہ و مقامہ، محترم فرحان عزیز صاحب، چودھری ریاست علی چدڑ صاحب، اور بالخصوص آج کی بزم غلامان اہل بیت کی سرپرستی کرنے والی شخصیت محترم سید خالد حمید کاظمی شاہ صاحب۔ جتنے نام میں لے سکا وہ لے لیے، بہت سارے نام ہیں میرے سامنے ہیں مگر میں نہیں لے سکا۔ یہ سوچ کے مطمئن رہے کہ جس مولا کے جشن میں آئے ہیں وہ آپ کے نام سے بھی واقف ہیں، آپ کے کام سے بھی واقف ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ جس کی توفیق سے آج کی شب پھر کشتی نوح میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اچھا کوشش کرے کہ علی کے جشن میں جتنی دیر بیٹھے مسکرا کے بیٹھیں۔ اچھا ویسے بھی یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہونٹ بند ہو ماشاءاللہ میاں انصر محمود قادری صاحب، ہونٹ بند ہو، ادھر میری طرف دیکھنا ہے۔ ہونٹ بند ہو، مسکراہٹ کسے کہتی ہے؟ ہونٹ بند ہو نا، اوپر والا اپنی جگہ چھوڑے، نیچے والا اپنی جگہ چھوڑے، اسے مسکراہٹ کہتے ہیں۔
13 रजब को यही हुआ था जब अली की अम्मा ने हरम में कदम रखा, इधर की दीवार ने अपनी जगह छोड़ दी थी। जश्न में बैठे आप। 13 रजब को यही हुआ था, इधर की दीवार ने अपनी जगह छोड़ी, इधर की दीवार ने अपनी जगह छोड़ी। मुझे कहने दो, रब्बे काबा की कसम, काबे ने मुस्कुरा के अली का इस्तकबाल किया। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। काबे ने मुस्कुरा के अजब फैसला दिया। आहा, काबे ने मुस्कुरा के अजब फैसला दिया। 13 रजब को यौमे तबस्सुम बना दिया। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। जिन्ना दा जिक्र होना कदी कांड लगन ही नहीं देती। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे लिए जहां एजाज है वहां आजमाइश भी है, लेकिन ये सोच के आपने सुनना है कि आज जुज अपने कुल के यहां आया है। हम सब मैखाना मवद्दत के मैखार बैठे हैं। हमारा साकी जहां भी है मगर हमारे यहां करीब पाया जाता है। न तमहीद का वक्त है न तखीर की गुंजाइश है। मैं बिला तखीर जश्न का आगाज करता हूं, और जश्न का उसूल ये होता है, जश्न न सुना जाता है न सुनाया जाता है, जश्न सिर्फ मनाया जाता है। ये उसूल है जश्न का। अली आया है काबे में। कहां आया? काबे में। अच्छा, कुछ बंदे नहीं मानते कि अली काबे में आया। मेरा झगड़ा किसी से नहीं, झगड़ा हमारी तरबियत का हिस्सा ही नहीं है, मगर एक जुमला जरूर कहूंगा, अली काबे में ना आता वो फिर भी अली था। अली काबे में आया, ये शरफ अली का नहीं, ये शरफ काबे का है, उसमें अली आया है। वो ना भी आता वो फिर भी अली था। और वैसे भी अपनी अपनी तबीयत होती है। काबे में हजम करने पे आए तो 360 बुत हजम हो जाते हैं, नहीं हजम होता तो एक अली। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है। अली आया है काबे में। अच्छा, मेरे टाइम से ये वाह वाह का टाइम निकाल लीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। अली आया है काबे में। मोहतरम सफदर अली मोहसिन साहब, अमूमन सफदर मोहसिन होता नहीं है, ये इसलिए आया कि दरमियान में अली है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह।
اچھا انہوں نے شروع کیا، اشعار بڑے خوبصورت پڑھے، تو میری بھی طبیعت میں آیا کہ میں ایک شعر پڑھنے کی ان کے سامنے جسارت کر لوں۔ کردار مرتضی کا شریعت کا رخت ہے۔ اب میں شریعہ کالج میں بھی رخت کا معنی بتاؤں گا۔ رخت سفر آپ ہر ہفتے باندھ کے نکلتے ہیں۔ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں، کردار مرتضی کا شریعت کا رخت ہے، اس کے قدم میں آج بھی سلونی کا تخت ہے۔ جی بسم اللہ۔ کردار مرتضی کا شریعت کا رخت ہے، اس کے قدم میں اب بھی سلونی کا تخت ہے۔ اور مت کہو کہ حرم نے علی محترم کیا، اوے مت کہو کہ حرم نے علی محترم کیا۔ علی آیا حرم میں، یہ کعبے کا بخت ہے۔ جی بسم اللہ۔ علی آیا حرم میں، یہ کعبے کا بخت ہے۔ اچھا علی آیا کعبے میں، علی آیا، اچھا جہاں میں بیٹھا ہوں کعبہ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ کعبے کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے کعبہ سمجھو پھر مولود کعبہ سمجھ آئے گا، اور میں نے رہنا مولود کعبہ پہ ہی ہے۔ کعبے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہمارا قبلہ ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ کعبے سے رخ پھر جائے نماز نہیں رہتی ہے۔ بھئی آپ التحیات بیٹھے ہیں، التحیات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، مولا اٹھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، پہلے رخ پھیر۔ رخ اس کا مطلب قبلہ یہ ہے، کعبے سے رخ پھرے، نماز لفظ دل پہ لکھیے گا، کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی۔ اللہ نے 13 رجب کو علی کعبے میں پیدا کر کے زمانے کو بتایا، خبردار کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے ایمان۔ کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے۔ چلے میں ذہن بنا لیا میں نے آپ کا کہ آپ نے مجھے سننا ہے۔ آئیے میں اس روایت کی طرف ہوں جس میں علی کا میلاد ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی سے لے کر حضرت امام حاکم کی المستدرک تک 70 کتابوں کا حوالہ ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ اچھا قبلہ راوی بڑا تگڑا ہے، تگڑا راوی ہے۔ راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام۔ فرماتے میں حرم میں تھا، میں حرم میں تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم میں آیا۔ چشتی صاحب، ابو طالب کا حرم اللہ کے
اگر آپ اجازت میں تھوڑا سا پردہ اٹھا دوں. فاطمہ بنت اسد، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک شیر کی بیٹی ہے، ایک شیر کی بیوی ہے. لفظ پہ توجہ کیجئے گا. بنت اسد یہ ایک شیر کی بیٹی ہے، ایک شیر کی بیوی ہے، ایک شیر کی ماں ہے. اور اگر عباس یاد ہے تو یہ ایک شیر کی فاطمہ بنت اسد. اتنا بڑا تعارف ہے. میرا موضوع ان کی شخصیت نہیں، یہ حرم میں آئی. عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں بی بی نے طواف شروع کیا. پہلا چکر مکمل، دوسرا مکمل، تیسرا مکمل، چوتھا چکر شروع کیا. رکن یمانی کے قریب آ کر بی بی کے چلتے ہوئے قدم روک گئے. اچھا یہاں کتابوں میں لفظ لکھا بھی ہوتا ہے، لوگ پڑھنے والے پڑھ بھی جاتے ہیں کہ چوتھے چکر میں بی بی نے درد ذہ محسوس کیا. معذرت کے ساتھ میں اس مودت خانے پر بیٹھا ہوں کہ میری تربیت اس لفظ کو قبول نہیں کرتی کہ علی کی ماں نے درد محسوس کیا ہو. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے یار، جو علی غلاموں کے درد دور کرتا ہے وہ ماں کو درد کیسے ہونے دے گا؟ پھر لفظ کیا بولیں گے؟ لفظ کیا بولیں گے؟ میں یہ کہوں گا چوتھے چکر میں بی بی نے محسوس کیا کعبے کا وارث کعبے میں آنا چاہتا ہے. ہاتھ کعبے کی دیوار پر. بی بی نے طواف روکا، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے. آپ نے رک کے یہاں ایک لفظ سننا ہے. علی بی بی کا پہلا بچہ نہیں ہے، پانچواں بچہ ہے. اس سے پہلے طالب آئے، عقیل آئے، جعفر طیار آئے، حضرت ام ہانی آ چکی. یہ چاروں بچے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. علی کی باری بی بی عمران کے گھر نہیں رکی، یزدان کے گھر آئی ہے. میں جملہ پھر کہوں گا، یہ علی کی باری بی بی عمران کے گھر نہیں رکی، یزدان کے گھر آئی ہے. مجھے کہنے دو بی بی آئی نہیں، بی بی لائی گئی ہے. یزدان کے گھر میں ہاتھ کعبے کی دیوار پہ، اور بی بی نے لفظ کہے اللہم بحق ھذا المولود، مولا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر. قبلہ جہاں ہاتھ رکھے تھے وہیں پہ دراڑ آئی ہے. دراڑ نہ رہی، شگاف بنا ہے. شگاف نہ رہا، رستہ بنا ہے. عباس ابن عبد المطلب فرماتی ہے اتنی دیوار کھلی، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا قدم اٹھایا کعبے کے اندر، دیوار مل گئی. دیوار اچھا مجھے سوچ کے بتائیے گا، جب بی بی طواف کر رہی تھی تو باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ طواف. دیوار شک ہوئی تو بی بی باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ بی بی اندر گئی تو باہر کیا ہو رہا تھا؟ اللہ نے وہ ترازو بنایا ہی نہیں، اللہ نے وہ ترازو بنایا ہی نہیں جس پر کوئی مولوی علی تول سکے. مجھے علی کے مقدر پہ کائنات وار لے دو. علی تیرا مقدر حرم میں باہر خدا کی عبادت ہو رہی تھی، اندر علی کی ولادت
بسم اللہ. آپ اسے نیاز سمجھ رہے ہیں، میں اسے راز و نیاز سمجھ رہا ہوں. توجہ کیجیے، لفظوں پہ توجہ رہے، وقت میرا تھوڑا ہے. اللہ کرے راز و نیاز ہی رہے، کوئی محاذ نہ بنے. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. علی آئے ہیں کعبے میں. اہل سنت کتابوں کے لفظ ہیں. ایک روایت ہے 1 دن، ایک روایت ہے 3 دن. علی اور علی کی اماں مہمان بنے ہیں. مریم کو بے موسم پھل دینے والا رب میزبان بنا. کتنے دن؟ 3 دن. جو جملہ کہنے لگا ہوں میرے قد سے بڑھ کر مجھے عطا ہوئی ہے. 3 دن گزر گئے، 4تھا دن آیا. وہ رسول جو کبھی قرآن لینے کہیں نہیں گئے، وہ علی لینے کعبے آئے ہیں. جو قرآن لینے کبھی کہیں نہیں گئے، وہ علی لینے کعبے آئے ہیں. اچھا، ویسے میں سوچ میں مبتلا تھا، اگر علی کو کعبے میں پیدا ہی کرنا مقصود تھا، اس کی منشا تھی، تو دیوار کیوں توڑی؟ اتنی قیمتی دیوار ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، 2 نبیوں نے مل کے بنائی ہے. حاجی 12 لاکھ لگا کے جاتا اس دیوار کو چومنے کے لیے، حالانکہ ساتھ ہی دروازہ تھا، دروازے پہ تالا تھا، اور چابی ابو طالب کے پاس تھی. نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، میں نے رکھوائی ہے. لو جی، میں جو بات کرنے لگا ہوں، علامہ غلام ربانی تیمور رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نشست ان کی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. میں انہی کی بات، انہی کا متن انہی کے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، کیونکہ حضرت کے اصال ثواب کے لیے ہے. میں نے علامہ غلام ربانی تیمور صاحب سے یہ بات سنی تھی اور بھی عین ہی ویسی پہنچا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ کافر ذبح کرے مومن نہیں کھا سکتا. آپ سوچ لیں، مجھے جلدی کوئی نہیں ہے. کافر ذبح کرے مومن نہیں کھا سکتا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. کافر ذبح کرے مومن نہیں کھا سکتا. مجھے رب کعبہ کی قسم 40 سال ابو طالب ذبح کرتے رہے، مصطفیٰ کا. کیا کہنے جی بسم کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ. منور صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. علامہ صاحب قبلہ، شریعت جس پہ ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر. شریعت جس پہ ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر. عرب کے دیس میں غالب علی غالب سے پوچھا کر. اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. اچھا، سنیے گا ذرا، مجھے سنیے گا. کون ابو طالب؟
قبلہ محسن صاحب آپ کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں. کون ابو طالب؟ آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے کا طاہر ہے. آیہ تطہیر کے. اچھا اتنا طاہر ہے. ابو طالب کے دسترخوان پہ 2 بچے پلے ہیں. ابو طالب کے دسترخوان پہ 2 بچے پلے ہیں. کیا غذا کھلائی ہے؟ ایک ولیوں کا سلطان اور دوسرا نبیوں کا. میں یہ کہوں گا ایمان ابو طالب کی بات نہ کرو، احسان ابو طالب کی بات. جی بسم اللہ. ایمان ابو طالب نہیں، احسان ابو طالب. کیوں؟ کیا احسان کیا ہے؟ ابو طالب نے رسول پال کے امت کے حوالے کیا ہے. جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے اس پناہ کو ابو طالب کہتے. اچھا حضور کے 11 شادیاں ہیں. کتنی ہیں؟ علامہ نوری صاحب آپ ایسے نوری ہیں جو کامران بھی ہیں. حضور نے 11 شادیاں کی ہیں. اور میں چونکہ میرے اساتذہ موجود ہیں، میں جنوبی پنجاب میں ایک دفعہ گیا. قبلہ زاہد صاحب راجہ صاحب کسی نے سوال کیا حضور نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اور ہمارا ہم لاوارث خطیب تو ہے نہیں. نہیں ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم نے وارثوں سے رابطہ کیا، فوراً خیرات ملی، لمحہ نہیں لگا. اس نے سائل نے پوچھا علامہ صاحب یہ بتائے حضور نے 11 شادیاں کیوں کی؟ فوراً جملہ عطا ہوا، میں نے کہہ دیا. میں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں عورت کی کل 11 قسمیں ہیں. اللہ نے 11 شادیاں اس لیے کرنے کا حکم دیا ہر عورت کی ہر قسم محبوب کے گھر میں آ جائے. اور محبوب نے نمونہ بننا تھا. ان 11 میں سے کوئی ملے تمہیں پتا چل جائے زندگی گزارنی کیسی ہے. اچھا میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا. کتنی شادیاں؟ 11 شادیاں. اب جتنے سادات ہیں نا، سید ہوتا ہے بچپن میں ہو چاہے 55 میں ہو. سید ہوتا ہے. اب جتنے سادات ہیں نا جی، جتنے سادات ہیں ان کی نظر یہ جملہ کروں گا دعا لینے کے لیے. کتنی شادیاں؟ مجھے رب کعبہ کی قسم 11 شادیاں ہیں، مگر نسل اسی سے چلی ہے جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. نسل اسی سے چلی ہے. نسل اسی سے چلی. جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے. مولا علی کو کعبے میں پیدا کرنا تھا، دروازہ بھی تھا، دروازے پہ تالا تھا، چابی ابو طالب کے پاس تھی. تو حکم کرتا چابی آتی، تالا کھلتا، دروازہ کھل جاتا، بی بی اندر جاتی، علی پیدا ہو جاتا. فرمایا دیوار توڑنا ضروری تھا. دیوار توڑنا، چوری صاحب دروازے سے نہیں، دیوار توڑنا. مولا دروازہ بھی ہے، فرمایا دیوار توڑنا ضروری ہے. مولا دروازہ بھی ہے،
نہیں دیوار توڑنا ضروری ہے. مولا وجہ فرمایا غور کر، آنے والا خود دروازہ ہے، اور دروازہ دروازے میں نہیں آتا، دروازہ ہمیشہ دیوار. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. دیوار توڑنا ضروری تھا. اچھا ایک وجہ اور بتا دوں، سبق سنا رہا ہوں میں، خطاب نہیں ہے، سبق ہے. فقیر کا ایک سبق اور سن لیجئے. کہا اگر دروازے کے رستے جاتی نا تو 1400 سال بعد آنے والے نالائق مورخ سے واقف نہیں ہے. اگر دروازے کے رستے آتی، مورخ لکھتا چابی گھر میں تھی، عزت دار ہونے کے لیے دروازہ کھول کے بی بی اندر چلی گئی تاکہ اندر بچہ پیدا ہو جائے، کعبے کی وجہ سے یہ عزت دار ہو جائیں، کعبے کی وجہ سے یہ عزت دار ہو جائیں، کعبے کی وجہ سے یہ عزت دار ہو جائے. کا دروازہ نہیں دیوار توڑوں گا تاکہ پتہ چلے کعبے کی وجہ سے یہ عزت دار نہیں، ان کی وجہ سے کعبہ. تین دن گزر گئے. کتنے دن؟ وہ رسول جو کبھی قرآن لینے کہیں نہیں گئے، علی لینے کعبے چلے آئے. اب دروازہ کھلا، سرکار اندر گئے. میں مولا علی کا میلاد پڑھ رہا ہوں، جو موضوع میں اس پہ رہوں گا. دروازہ کھلا، سرکار اندر گئے، سلام کیا، چچی مبارک ہو. جناب فاطمہ بنت اسد نے چہرہ اٹھایا، چچی موقع خوشی کا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگلا لفظ عاشقوں کے لیے ہے، موقع خوشی کا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ چچی نے کہا بیٹا خوش بڑی ہوں کہ لال بڑا پیارا ہے، پریشان اس لیے ہوں 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا. سرکار نے ہاتھ بڑھائے، کہا چچی میرا بھائی مجھے دیجئے. لفظ بھائی پہ غور کرے، لوگوں کو ہجرت والا بھائی ہضم نہیں ہوتا. مصطفیٰ پہلے دن کے علی کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی مجھے دیجئے. اب منظر پہلے آپ کے سامنے رکھنا ہے. سرکار نے ید اللہ بڑھائے، بی بی نے اسد اللہ اٹھایا. اچھا میں جو نہیں نہ بول سکے میں یہی سمجھوں گا وہ جملہ قضا کر گئے ہیں، لیکن خدا کے لیے نماز قضا ہو جائے اس کی ادا ہے، علی قضا ہو جائے ادا کوئی نہیں ہے. ادھر توجہ رکھیے گا. ید اللہ پر اسد اللہ. یار آپ تصور کریں، ید اللہ پر اسد اللہ. بی بی نے امانت امین کے حوالے کی، وجود مرتضی نے لمس مصطفیٰ محسوس کیا. علی نے جان لیا
اب وہ آیا ہے جس کے لیے میں آیا ہوں. تیل دل انتظار کرنے والے علی نے ید مصطفیٰ پر آنکھیں کھول دی ہے. آنکھیں کھول دی ہے. بچہ پیدا ہو سامنے جو منظر ہو نظر اس پہ جاتی ہے. ایک علی ہے کائنات میں. آنکھ کھولی نظر کعبے کی دیوار پہ نہیں گئی, رخ سرکار پہ گئی. بس میں علی کا میلاد پڑھ رہا ہوں, آ گیا میں اختتام کے قریب. ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ لو جی 30 منٹ. جتنا میرا ٹائم تھا وہ تو ہو گیا ہے. اب یہ اوور ٹائم. جی بسم اللہ. ہاتھوں پہ اٹھایا. علی نے نبی دیکھا. ادھر میرے ساتھ رہنا. نبی نے علی دیکھا. مصطفیٰ نے مرتضیٰ دیکھا. مرتضیٰ نے آنکھیں چار ہوئیں. بچہ پیدا ہو تو اسے گھٹی دی جاتی ہے. چودھری یاسر صاحب آقا نے بھی یہی کیا, علی کو دی. ویسے ایک بات ہے, یہ علی ماننے میں گھٹی کا بڑا کردار ہے. کہہ گیا کچھ میں. یہ جو گھٹی احتیاط سے دلایا کریں, ظاہری لفافے نہ دیکھا کریں. جہاں باہر کا سسٹم دیکھتے ہیں اندر کا سسٹم بھی دیکھا کریں. سرکار نے گھٹی دی. اچھا بچہ پیدا ہو ہم بھی گھٹی دیتے ہیں. کس سے؟ شہد سے, پانی سے, کھجور سے. سرکار نے گھٹی دی. پانی سے نہیں, زمزم کا کنواں ساتھ تھا. کھجور سے, سرزمینی کھجوروں کی تھی نہیں. شہد سے کمی کوئی نہیں تھی نہیں. لعاب سے نہیں, رکیے گا. لعاب سے, توجہ ذرا میری طرف. لعاب سے ذرا میں پڑھن دو ذرا, توجہ ہے. پانی سے نہیں, شہد سے نہیں, لعاب سے نہیں. جتنے حیدر کرار کے محبان بیٹھے ہیں سر اٹھائیں, میں جملہ آپ کی سماعت کی آغوش میں رکھوں. نبی نے گھٹی دی علی کو. کس سے؟ پانی سے نہیں, شہد سے نہ, لعاب سے نہیں. مصطفیٰ نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ. اپنی زبان. میں اہل سنت ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارا عقیدہ ہم سے نہیں پوچھتے, خود سے ہی کیا اثر آئی ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھوں میں, فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور وہ علی کے منہ میں کیا ہے؟ وہ, اس وہ پہ غور کیجئے گا. وہ علی کے منہ میں کیا ہے؟ بریلی سی آواز آتی ہے, وہ زبان. وہ جو علی کے منہ میں ہے, وہ جو علی کے منہ میں ہے, وہ میں نے کہا جی وہ. فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کلگی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کلگی کہے, مجھے کہنے دو وہ جو کن کی کلگی ہے علی نے پہلے دن وہی چوسی ہے.
توجہ بس بس توجہ رکھیے گا. بس آ گیا میں اپنی منزل کے قریب. کوشش کرے سرگوشی نہ ہو. تاریخ میں ایک سرگوشی کا پہلے ہی بڑا رولا پڑا ہوا ہے. سرگوشی نام ہی ابہام کا ہے. سرگوش ہونے کی بجائے ہمتن گوش ہوں تاکہ میں کوئی لفظ آپ کے دامن میں رکھنے کے جلدی نکل جاؤں. توجہ رکھنی ہے. جی بسم سلامت. آپ کی سماعت اچھی ہے. اچھا صرف مولا علی نہیں، سیدہ زہرا پاک آئیں سلام اللہ علیہا. زہرا کے منہ میں نبی کی زبان. مولا حسن آئے، حسن کے منہ میں نبی کی زبان. حسین آئے، حسین کے منہ میں نبی کی زبان. میں پھر توجہ چاہوں گا. علی کے منہ میں نبی کی زبان، زہرا کے منہ میں نبی کی زبان، حسن کے منہ میں نبی کی زبان، حسین کے منہ میں نبی کی زبان، علی کے منہ میں نبی کی زبان، زہرا کے منہ میں نبی کی زبان، حسن کے منہ میں نبی کی زبان، حسین کے منہ میں نبی کی زبان. قبلہ ان چاروں کے منہ میں اپنی زبان دے کر مصطفیٰ نے بتا دیا اے خبردار، ہم دیکھنے میں پاک ہیں، زبان ایک رکھ. جی بسم ہم دیکھنے میں پاک. ہم دیکھنے میں پانچ ہیں. زبان صرف زبان نہیں، دیکھنے میں پانچ ہے. کردار ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. گفتار ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. چال ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. حال ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. سخاوت ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. عادت ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. سیرت ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. صورت ایک ہے، دیکھنے میں پانچ ہے. وجود ایک ہے اور دیکھنے میں پانچ ہے مگر درود ہے. نعرے کا وقت اب مجھے دیجیے. اچھا علی کے منہ میں اپنی زبان دیکھ کر جملہ میں آہستہ کہوں گا، زور نہیں لگاؤں گا کیونکہ جملے کے اندر ہی بڑا زور ہے. جتنی میری معزز شخصیات چشتی صاحب قبلہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ لفظ سنیے گا، دعا لینی ہے. ان چاروں کے منہ میں اپنی زبان دے کر مصطفیٰ نے قیامت تک بتا دیا خبردار، جنہیں میں زبان دوں ان پہ زبان نہیں چلانی. خبردار. جی بسم اللہ. علی کو زبان ہی دے دی. اور آپ کو پتہ بندہ جب کسی کو زبان دے دے نا، سرکار نے علی کو، اچھا میں سبق سنا رہا ہوں، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، سبق اچھا ہوا تو دعا دیں گے، قابل اصلاح ہوا تو اصلاح فرما دیں گے. میرا وجدان پتہ کیا کہتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں حضور نے علی کو زبان شاید یہی وجہ ہے جب بڑی بڑی عزت مواب ہستیوں نے زہرا پاک کا رشتہ مانگا تھا، حضور نے کہا ہوگا میں زبان دے چکا.
جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. دیکھنے میں 5 یاد رکھیے، میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتب سے یہ حدیث پڑھی ہے. ساری امت کا تعلق حضور سے کے والا ہے. بھئی حضور کے غلام، حضور کی امت، حضور کے اصحاب، حضور کے خلفاء، میں کہہ رہا ہوں ساری امت کا تعلق حضور سے کے والا ہے. علی، زہرا، حسن، حسین، یہ مصطفیٰ کے نہیں، یہ مصطفیٰ سے ہے. میں حدیث پڑھ دوں، میں حدیث پڑھ دوں. یہ مصطفیٰ کے نہیں. علی منی، علی مجھ سے، فاطمہ بدعت ملی، فاطمہ مجھ سے، حسن ملی، حسن مجھ سے، الحسین ملی، حسین مجھ. چلو جی آ گیا میں نتیجے پر. کچھ سے والے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی قبلہ. ساری امت کے والی، یہ 4. اچھا جو کے والے ہیں نا، ہم منہاج القرآن والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو. جو حضور کے ہیں ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں، جو حضور سے ہیں. جو کے والے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے، جو سے والے ہیں ان کا دلوں پہ راج ہے. مگر فرق یہ ہے، جو کے والے ہیں وہ حضور کی سیرت کے مظہر ہیں. ترازو لگا لیں اور میرے جملے تولیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ بلا جو کے والے ہیں نا وہ حضور کی سیرت کے مظہر ہیں، اور جو سے والے ہیں وہ سیرت کے بھی مظہر ہیں اور حضور کی صورت کے بھی. فرق کیا ہے؟ جو کے والے ہیں ان کے گھر جنت میں ہیں. جنتی 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 ان کے. میں 18 داری کی طرف جنگ میں ایک مقام تھا، وہاں حاضری پیش کر رہا تھا. ایک چٹ آئی. علامہ صاحب اس کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ میں سوال بھی سمجھ گیا، بیک گراؤنڈ بھی سمجھ گیا. علامہ صاحب اس کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں نے کہا جلے ہو گئے ہو، تم صحابی کی بات کرتے ہو. میں تو یہ نعرہ لگاتا ہوں عدنان قاسمی جنتی. قبلہ حضور کا ہر امتی جنتی جنتی. جس نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں. یہ نعرے لگا کے خود کیوں مشکوک کر رہے ہو؟ جو حضور کا غلام ہے، وفادار ہے، وہ جنت میں جائے گا.
जो के वाले हैं उनके, फर्क सुनिए गा, अगर मवद्दत पे बाहर आए तो बोलना है आपने, रियायती नंबर मैं नहीं लूंगा। जो के वाले हैं उनके घर जन्नत में हैं, और जो से वाले हैं जन्नत इनके घर में है। बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अगला फर्क सुनिएगा, चेहरे खिल उठे, बाहर आ गई। जो के वाले हैं वो आयत उतरे तो अमल करते हैं। जो के वाले हैं वो आयत उतरे तो अमल करते हैं, और जो से वाले हैं ये अमल करे तो आयत। नहीं, बस समेटू बात को। के वाले से वाले, के वाले सीरत के मदहर, से वाले सूरत के मदहर। के वाले इनके घर जन्नत में, से वाले जन्नत इनके घर में। के वाले ये आयत उतरे तो अमल करते हैं, से वाले अमल करें तो आयत उतरती है। एक फर्क बताने लगा हूं जो मैंने हुजूर शेखुल इस्लाम से सीखा है। के वाले से वाले, फर्क बड़ा सादा, आप चौक में खड़े होकर बता सकती है के वाले कौन है, से वाले कौन है। से वाले भी सर का ताज, के वाले भी सर का ताज, मगर फर्क ये है जो के वाले हैं उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं, जो से वाले हैं इन्हें अलैहिस्सलाम। इमाम बुखारी का दर्स नहीं सुना आपने? ये बाज लोग कहते हैं ये सिर्फ नबियों के लिए है। मैंने कहा फिर जिब्रील को रहमतुल्लाह कहेंगे? नहीं 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 जी, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम है। तो मैंने कहा यार खुद कर गौर कर लो, जिनके घर चक्की चलाने वाले अलैहिस्सलाम है, उन घर के मालिक भी जश्न मौलूद काबा में आने वालों, आखिर पे एक पैगाम जरूर। मिनहाजुल कुरान का मिशन और मिनहाजुल, यकीन करें इस मिशन से जुड़े रहने में आफियत है। अक्सर आप तलबा बैठे, अभी आपको फील्ड का अंदाजा नहीं है। बाहर की फजा और है, बाहर की फजा नासबियत से जहर आलूद है, बाहर की फजा खारजियत से जहर आलूद है, राफजियत वाली फजा है। और आप वो खुशकिस्मत हैं, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का दामन पकड़ा, न राफजियत, न खारजियत, न नासबियत। आपको हुजूर शेखुल इस्लाम ने राहे हकीकत का मुसाफिर बना दिया। सुन्नियत, सुन्नियत का फैज यहां बट रहा। हम हुजूर के दर वालों के भी गुलाम, हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम। हम वो हैं जो बैठे कश्ती में हैं, नजर सितारों पे रखी हुई। वमा अलैया इल्लल बला।